शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी नदीम शेयर कर रहे हैं। नदीम कहते हैं, आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 30 साल पुरानी बात है। हम लोग बंगला सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। तो वहाँ पर हम लोगों की, मेरे वालिद साहब की ज़मीन थी। तो वहाँ पर 2 दरख्त थे। उनके बारे में ये मशहूर था कि किसी दौर में ये किसी बुज़ुर्ग की चिलागाह होती थी। उन दरख्तों के दरमियान का हिस्सा बहुत बड़े बड़े बरगद के 2 दरख्त थे और बाकायदा वहाँ पर वो जगह भी बनी हुई थी जिसको चिलागाह कहते हैं। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि यहाँ पर जिन्नात है, इनकी जो ज़मीन है, जो रकबा है, ये आसेब ज़दा है, रात को वहाँ से चीखें सुनाई देती हैं और इस तरह की बातें, जिन्नात दिखाई देते हैं। मेरे वालिद साहब ने ये फ़ैसला किया कि मैं वहाँ पर अपनी हवेली बनवा देता हूँ और वो जो दरख्त हैं वो भी अपनी हवेली के अंदर ही करवा दूँगा, यानी 4 दीवारी के अंदर, कि लोग ऐसी बातें बनाना छोड़ दें। क्योंकि इस तरह से उनकी और भी ज़मीन थी, तो इस तरह से वो कहते थे कि हमारी ज़मीन मशहूर हो जाएगी कि वो आसेब ज़दा यहाँ पर जिन्नात है। मेरे वालिद साहब ने वहाँ पर एक हवेली तामीर करवा दी और हम लोग अपनी इस बड़ी हवेली में शिफ्ट हो गए। जो हम लोगों की, पहले हम लोगों का जो घर था वो भी अभी हम लोगों के पास ही था, लेकिन बाद में वो घर हम लोगों ने उधर गाँव के ही किसी आदमी को, जैसे किराए पर देते हैं, वो दे दिया। जब हम लोग वहाँ पर रहना हम लोगों ने शुरू किया, बड़ी खूबसूरत वो हवेली थी। बनते बनते वो हवेली, थोड़े से अरसे में वो हवेली तैयार हो गई और वो दरख्त भी उसी हवेली में आते थे। सर्दियों की सर्द रातें थी, बहुत सख्त सर्दी होती थी, धुंध भी होती थी। तो वो जो दरख्त था, उस दरख्त की तरफ से ऐसी आवाज़ आती थी कि जिस तरह से जिस कोई मशीन को कोई चलाता है या कोई ऐसी चीज़ है जिस पर कोई काम किया जाता है और उसकी मखसूस एक आवाज़ होती है, पहिया चलने की जैसी आवाज़ होती है। तो हम लोग अक्सर वो आवाज़ सुनते थे। अबू ये कहते थे कि साथ जैसे और भी डेरे हैं, ज़मीनें हैं, तो ये वहाँ से आवाज़ें आती होगी। एक शाम की बात है, हम लोग छोटे छोटे होते थे। तो हम लोग अपनी हवेली के बाहर ही, हम लोगों के जो मुलाजिम होते थे वो आग जलाया करते थे, उनके पास जाकर बैठ जाया करते थे। काफ़ी बड़ी हवेली थी, तो वो आग जलाकर उनके पास बैठे थे। मैं और मेरा बड़ा भाई, हम लोग जैसे ही चलते चलते हवेली के उस हिस्से की तरफ गए जहाँ पर वो दरख्त थे। अब्बू ने मना किया हुआ था, उस तरफ तुम लोगों ने नहीं जाना, ना ही वहाँ जाने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोगों को वो चीज़ जहन से ही निकल गई। हम लोग जब उस तरफ गए तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हवेली के उस हिस्से की तरफ, उन्हीं दरख्तों के दरमियान में एक बहुत बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है। बहुत बूढ़ी अम्मा थी वो, और वो अम्मा जैसे वहाँ पर बैठकर, जैसे पुराने दौर की औरतें चरखा काटती हैं, वैसे वो चरखा काट रही हैं। ये पहली दफ़ा हमने ये मंज़र देखा। इतना ज़्यादा जैसे उनके पास वो ढेर लगा हुआ था धागे का, और जैसे वो चरखा काट रही थी। हम लोगों ने जब ये देखा, हम लोग तो हैरान हो गए कि ये कौन है हमारे घर में। फिर मेरा भाई कहता है कि शायद ये जो हमारे मुलाजिम है, कहीं उनकी कोई ना हो, कोई उनके गाँव से ना आई हो और इस तरफ आकर बैठ गई हो इतनी सर्दी में। हम लोग भागते हुए उनके पास आए और हम लोगों ने उनको आकर बताया कि वहाँ पर दरख्तों के दरमियान में कोई अम्मा बैठी है और वो चरखा काट रही हैं, तो वो तुम लोगों के साथ आई हैं। वो मुलाजिम कहते हैं कि नहीं, हम लोगों के साथ तो कोई भी नहीं आया। वो मुलाजिम जो थे वो भागते हुए पीछे की तरफ गए जहाँ पर वो दरख्त थे, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो जो कोई भी थी वो गायब हो चुकी थी। पूरे घर में, पूरी हवेली में शोर मच गया। अब्बू भी जब डेरे से वापस आए, उनको भी इस बात का पता चला। अब्बू बड़े परेशान हो गए कि ये क्या मच रहा है, ये तो लोगों ने जो बातें की हैं शायद इनमें कोई सदाकत हो। अब्बू भी डर गए। वहाँ पर जाकर देखा, वहाँ पर किसी का नामो निशान भी नहीं था। पहले उन्हें लगा कि शायद हम दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं या हमें कोई वहम हुआ है, लेकिन हम लोगों ने कसम उठाई कि हम लोग सच बोल रहे हैं। इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए। अब्बू ने सख्ती से उस तरफ जाने से मना कर दिया कि उस तरफ किसी ने जाना ही नहीं है। एक शाम की बात है,
ڈیرے کے اوپر سے کچھ لکڑیاں کٹوا کر لائے تھے کیونکہ سردی کے موسم میں گھر میں سوکھی لکڑی بہت زیادہ آتی تھی، کھانا پکانے کے کام بھی آتی تھی اور جلانے کے کام بھی آتی تھی سردی سے بچنے کے لیے۔ تو وہ ساری لکڑی جو تھی وہ حویلی کے اسی حصے میں رکھوائی جا رہی تھی جس طرف وہ 2 درخت تھے۔ تو ابو کہتے ہیں کہ جب وہاں پر میں لکڑی رکھوا رہا تھا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے عجیب سی ایک آواز آئی، جس طرح سے میرا کوئی نام لے رہا ہے۔ میرے ابو کا نام محمد بخش تھا، تو ابو کا نام لے کر ابو کو کوئی پکار رہا تھا، اور جیسے پکارنے والی کوئی بوڑھی عورت تھی۔ ابو نے چاروں طرف دیکھا، ابو کو کوئی نظر نہیں آیا۔ تبھی ابو کیا دیکھتے ہیں، انہیں دونوں درختوں کے پاس سے ایک درخت جو تھا، اس درخت کے پیچھے بالکل کونے پر ایک عورت بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے لمبے لمبے سفید بال تھے اس کے، بالکل جھریوں سے بھرا ہوا منہ تھا، چہرہ اس نے اپنا بالکل نیچے کیا ہوا تھا، سائڈوں سے نظر آ رہا تھا چہرہ۔ تو ابو کو بلا رہی تھی کہ محمد بخش ادھر آؤ۔ ابو جب وہاں پر جانے لگے تو ابو تھوڑے سے ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں۔ ابو نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں پر کیسے آئی ہو، کہاں سے آئی ہو تم؟ ابو نے غصے سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ ابو کے پاس کلہاڑی بھی تھی کیونکہ وہ وہاں پر جیسے لکڑیاں رکھوا رہے تھے تو ساتھ ساتھ اگر کوئی لکڑی بڑی ہوتی تھی تو اس کے پیس بھی کرنے پڑتے تھے اور وہ خود بھی ساتھ کام کر لیا کرتے تھے۔ جیسے ابو وہ کلہاڑا لے کر اس کی طرف بڑھے تو جو بوڑھی تھی اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ چیخوں پکارا ہماری حویلی تک بھی آئے۔ اتنے میں ایک دم سے ابو کی بھی چیخیں نکلی اور ابو بھاگتے ہوئے حویلی کے اندر کی طرف آئے، اور ابو نے جلدی سے جو مزیرے تھے ان سے یہ کہا کہ اس طرف جا کر جو لکڑی ہے اس کو آگ لگاؤ۔ وہ لوگ بھاگے کیونکہ وہ وہاں پر آگ جلا کر بیٹھتے تھے، باہر ایک چھوٹا سا دارا بھی بنایا ہوا تھا حویلی کے اندر ہی۔ وہاں سے انہوں نے لکڑیاں لی اور جا کر اس طرف تھوڑی سی آگ لگا دی کچھ لکڑیوں کو۔ تو جیسے وہ آگ جلی تو وہ چیخوں کی آواز جو تھی وہ آنا بند ہو گئی۔ ابو حویلی کے اندر آئے، ابو بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ابو نے کہا کہ باہر میں سے لکڑی رکھوا رہا تھا، ابھی مغرب ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا لیکن شام ہو چکی تھی، تو مجھے وہاں سے ایک بوڑھی عورت کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ جیسے میں کلہاڑا لے کر اس کے قریب گیا تو پہلے اس نے خوفناک آوازیں نکالی اور پھر چہرہ جب میری طرف کیا تو بہت بھیانک چہرہ تھا، جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ تھا، ناک اتنی لمبی تھی کہ ناک پیٹ تک آ رہی تھی، اور سفید کلر کی خوفناک آنکھیں، اور ان میں بالکل جیسے ایک ایک نقطہ ہوتا ہے ویسے اس کے آئی بال تھے، اور آئی برو جو تھے وہ بھی بہت لمبے، ایسے بال آگے تک جھکے ہوئے تھے، درمیان سے سر بالکل گنجا تھا اور سائڈوں پر بہت لمبے لمبے بال۔ ابو کہتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں، اور وہ بیٹھی بیٹھی ایک دم سے اس کا قد بڑھنے لگ گیا، اور جب نوکروں نے وہاں پر جا کر آگ لگائی تو اس وقت وہ غائب ہو چکی تھی، لیکن چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن آگ جلنے کے بعد وہ چیخوں پکار بھی ختم ہو گیا۔ اب ابو کو بھی گاؤں والوں کی باتوں پر یقین ہو گیا کہ گاؤں والوں نے ایسے ہی جھوٹی باتیں نہیں کی تھی، یہ جو کچھ بھی تھا یہ حقیقت تھی کہ وہاں پر کسی دور میں کوئی چلا گاہ تھا۔ اب ابو نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ یہاں پر کسی عامل کو بلا کر لائیں گے، وہ عامل ایک دفعہ آئیں اور آ کر یہاں پر دیکھیں، کیونکہ ہم لوگوں کا یہ گھر ہے، حویلی ہے، جگہ ہے، تو ہم نے تو یہاں پر رہنا ہے، آخر اس کا کوئی توڑ یا کوئی ذریعہ ہو اس کو یہاں سے نکالنے کا۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ہی ایک بزرگ تھے جو بہت قدیم اور پرانے عرصے سے اس گاؤں کے مقیم تھے اور یہاں پر رہتے تھے۔ ان کو بلایا گیا، جیسے ہی وہ حویلی میں آئے اسی ٹائم ان کو ملازم گئے اور جا کر بلا کر لائے۔ جب وہ ہماری حویلی میں آئے تو بزرگ جب اس طرف گئے، ابھی بھی وہاں پر آگ جل رہی تھی، تو درختوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر انہوں نے باقاعدہ اس سے بات چیت بھی کی۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد وہ جو بزرگ تھے انہوں نے میرے ابو کو بلایا، وہ باہر دارے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ بھی وہاں پر تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مخلوق ہے یہ ایک چڑیل ہے، اور یہ جو چلا گاہ تھی یہ کسی بزرگ کی چلا گاہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک جادوگر کی چلا گاہ تھی، اور یہاں پر اس نے اپنے جادو کے ذریعے ان درختوں کے اوپر مقیم چڑیل کو قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہاں پر اس نے 3 بار چلا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس چڑیل نے اس جادوگر کو جان سے مار دیا تھا۔ وہ جادوگر انہی درختوں کے اوپر الٹا لٹکا ہوا پایا گیا تھا، مردہ حالت میں۔ تو اب آپ نے اس جگہ کو اپنے گھر میں جیسے بند کر دیا ہے، اور یہ مخلوق آزاد ہے، یہ یہاں پر چلتے پھرتے ہیں، اس لیے وہ بار بار اپنا آپ ظاہر کرتی ہے
کہ یا تو ان درختوں کو بالکل الگ کر دیا جائے یا اس طرف کوئی بھی نہ آئے، ورنہ وہ جانی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد پھر ان درختوں کی طرف جانے کا جو راستہ تھا اس کو بند کروا دیا گیا، اور اس طرف جو دیوار کھڑی کی گئی تھی اس دیوار کے اوپر ان بزرگ نے ایک حصار باندھ دیا تھا۔ اس حصار کو باندھنے کی وجہ سے وہ مخلوق جو تھی وہ اس طرف نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ اس کی شرط یہ تھی کہ اگر یہ ہمارا حصہ الگ نہیں کریں گے تو میں ان کے پورے گھر کو ختم کر دوں گی، ان سب کو جان سے مار دوں گی۔ وہ چڑیل وہاں پر عرصہ قدیم سے رہتی تھی، بہت قدیم عرصے سے وہ اس درخت کے اوپر آباد تھی، اور وہ یہاں سے جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، کیونکہ یہ دونوں درخت اس کی ماچگاہ تھے، اس کا بسیرا تھے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ وہ جو درخت تھے وہ 200 سال پرانے درخت تھے، وہاں پر برگد کے پرانے پیڑ جن میں وہ چڑیل رہتی تھی۔ وہاں پر جب دیوار کھڑی کر دی گئی اس کے بعد اکثر ہمیں رات کو وہاں سے خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھی۔ آوازیں ایسی ہوتی تھی کہ جس طرح سے ان درختوں کے اوپر کوئی مخلوق بیٹھ کر گنگناتی ہے، بھیانک آوازیں، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن آواز بڑی پتلی سی اور سریلی سی آواز ہوتی تھی، اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ آواز آسمان تک جا رہی ہے۔ سردیوں کی سرد راتوں میں اس طرف سے اکثر ڈھول بجنے کی آوازیں بھی آتی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا، جب اس بارے میں بھی تحقیقات کروائی گئی تو یہ بھی ماننا تھا کہ وہاں پر جیسے جنات کی شادیاں ہوتی ہیں، ان درختوں پر اور بھی جنات کی ٹولیاں رہتی تھی، کیونکہ جو ایک درخت تھا اس پر وہ چڑیل رہتی تھی، اور جو دوسرا برکت کا درخت تھا اس کے اوپر بہت زیادہ جنات کی ٹولیاں تھیں جو 100 سال پہلے کے ان درختوں پر آباد تھے۔ اور اس جادوگر نے جب اس چڑیل کو قید کرنے کی کوشش کی تو اس چڑیل نے اس جادوگر کو جان سے مار دیا۔ وہ دو درخت اب بالکل الگ ہو کر رہ گئے تھے، اس طرف سے بھی وہ دیوار کے اندر تھے، اور ہم لوگوں کی حویلی کی طرف سے بھی اس کے آگے دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود اس چھوٹی سی جگہ سے بہت آوازیں گونجتی تھیں، آدھی آدھی رات میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ اس حویلی میں ہم لوگ 5-6 سال رہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ ہم نے اس کی جگہ کو الگ کر دیا تھا، لیکن وہاں پر رہنے سے بھی بیماریاں بہت آئیں ہمارے گھر میں۔ اکثر ہم لوگ بیمار ہو جاتے تھے بلا وجہ بیٹھے بٹھائے جیسے، اور ایک عجیب سی نحوست محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہاں پر جادو کے چلے کاٹے گئے تھے، اس لیے وہ جگہ جو تھی وہ اسیب زدہ ہو چکی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے وہ حویلی چھوڑ دی، اور جو ہم لوگوں کی پرانی حویلی تھی ہم لوگ وہاں پر چلے گئے۔ آہستہ آہستہ وہ حویلی جو تھی ہم لوگوں کی، وہ کوئی اس کو پرسرار حویلی کہنے لگ گیا، کوئی جناتوں کی حویلی کہنے لگ گیا، کسی نے بھوت بنگلہ نام رکھ دیا۔ ہم لوگ وہاں پر نہیں جاتے تھے کیونکہ لوگوں کا یہ ماننا تھا جو اس حویلی کی طرف جاتا تھا کہ وہاں پر بہت خوفناک چہرے والی ایک بوڑھی عورت نظر آتی ہے، جو اکثر وہاں پر اس حویلی کے اس حصے میں نظر آتی ہے جس طرف دیواریں تھیں، دیوار سے آر پار ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ پھر ہم لوگ اس حویلی کی طرف نہیں جاتے تھے کیونکہ ابو کہتے تھے کہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کر کے وہاں پر حویلی بنائی اور اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیا۔ تو یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ندیم آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbeg57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ جہاں رہے خوش رہیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔